بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بہت ہی عبادت گزار شخص جو کافر کی موت مرا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا غضب نازل کر دیا۔ آئیے دوستو جانتے ہیں بلعم بن باورا کے بارے میں۔ آخر وہ اتنا بڑا عبادت گزار اور اس کے پاس اسم اعظم کا علم بھی تھا، پھر بھی وہ اللہ عز و جل کے غضب میں کیسے آیا؟ آئیے دوستو جانتے ہیں۔ بلعم بن باورا اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ بلعم بن باورا اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی صرف دعوت 12,000 تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے معاذ اللہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا ناس ہو، خدا کی پناہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکروں میں مومن اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس کو کہنا پڑا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا۔ جب استخارہ میں بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اب کی بار اس کی قوم نے بہت سے گرا قدر ہدایہ اور تحفے اس کے سامنے رکھے اور بددعا کرنے پر بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باورا پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کی جال میں پھنس کر ان کی خواہش پوری کرنے پر تیار ہو گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ عز و جل نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس سے کہا، افسوس اے بلعم، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ مگر بلعم بن باورا کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی، لہٰذا وہ گدھی کی تنبیہ سن کر بھی واپس نہیں ہوا اور حزبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لشکروں کو بغور دیکھا اور بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان دیکھیے کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ کہنے لگا، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار غضب جبار میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جاؤ، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو بلعم بن باورا کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کریں، اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔